ونس اگین، جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے سرمن آن دا ماؤنٹ، لیکن یہاں پر ہم اس پورشن میں ہیں اس وقت جہاں پر خداوند ہمیں دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں. دس پریئر از جسٹ بریفلی 66 اور 65 ورڈز میں لکھا گیا ہے، لیکن ایک سمندر ہے. دس پریئر ایکچولی کورز ایوری سنگل تھنگ we can think about. So let's read chapter 6 verse 9 to 13. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. تو لوک چیپٹر 11 میں شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. اور اس پہاڑی واس کے اور اس وقت کے درمیان تقریباً 2 ایئرس کا پیریڈ ہے جب یہ دعا خداوند نے ان کو سکھائی. اس کے تقریباً 2 سال بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ خداوند سے پوچھا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. تو خداوند نے کوئی ان کو نئی یا ڈفرنٹ ٹائپ دعا نہیں دی. He took them back to this Sermon on the Mount، پہاڑی واس پر، اور سیم ٹو سیم وہی دعا انہوں نے ان کو سکھائی. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ teach us to pray، کہ 2 سال انہوں خدا ان کے ساتھ رہے، انہوں نے اس کو اٹھتے بیٹھتے ان کی لائف کو دیکھا، ان کے ساتھ کھایا پیا، ٹریول کیا، بہت کچھ انہوں نے 2 سال میں خدا ان کی زندگی میں دیکھا. تو بڑا عجیب لگا کہ شاگردوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا لارڈ ٹیچ اس ہاؤ ٹو پریچ، لارڈ ٹیچ اس ہاؤ ٹو ایونجلائز، یا کہ ٹیچ اس ہاؤ ٹو میک میریکلز، معجزے کس طرح کریں یا پروفیسی کس طرح کہیں. اور نہ ہی کہا کہ ٹیچ اس ہاؤ ٹو کاسٹ آؤٹ ڈیمنز اور ہاؤ ٹو ہینڈل اور فیملیز اور سرکمسٹانسز اور اینی تھنگ. جسٹ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خداوند کی زندگی کو 2 سال دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ واٹ ایور از ہیپننگ، ایون پریچنگ، ٹیچنگ، میریکلز ہیپننگ، اور ڈیمنز از کاسٹ آؤٹ، اور مین تھنگ انہوں نے کیا سیکھی، دیٹ واز آل دا ریزلٹ آف پریئر. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو غور سے اسٹڈی کریں تو آپ کو دیکھے گا all major things happening from the beginning to end. خداوند دعا میں ٹھہر جاتے ہیں. always start with the prayer. کبھی پہاڑ پر، کبھی آدھی رات کو وہ دعا کرتے. everything انہوں نے دعا کے ذریعے سے ان کو سکھانے کی کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند نے جواب بھی دیا ان کو، جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو انہوں نے کیا کیا، He did not taught them what position اور was posture، اور کس انداز میں، کس پوز میں، کس وضعیت یا طرز میں آپ نے دعا کرنی ہے. انہوں نے کوئی اسی طرح کا پوسچر ان کو نہیں دیا. کہ بائبل میں لوگ ڈفرنٹ ٹائپ میں دعا کرتے تھے، اسٹینڈنگ، سٹنگ، نیلنگ، باؤ ڈاؤن، لفٹنگ اپ ہینڈز، اور چھاتی پیٹ کر، جھک کر، آنکھیں اٹھا کر، ہیکل کی طرف منہ کر کے، بیٹھ کر، گھٹنوں کے بل ہو کر، زمین پر لیٹ کر، وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی پوزیشن نہیں انہوں نے بتائی کہ what position you should have when you do prayer. دعا کے لیے کوئی پوزیشن نہیں خدا نے بنائی کہ کس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے، کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح آپ نے ہلنا جلنا ہے. اور دوسری بات کہ ایون خداوند نے کوئی جگہ نہیں بتائی، پلیس آف پریئر، کوئی خاص جگہ نہیں بتائی کہ جہاں
جا کے دعا کرو گے تو وہ خاص آپ کی سنی جائے گی. خاص پلیس کوئی نہیں ہے. And if you go through the Bible, people are praying all kind of places. People are praying in battles, caves, closets, garden, mountains, riverside, seaside, street, house میں اور house top میں بھی even دعا کرتے ہیں. اور 1 Timothy 2:8 میں کہتا ہے پس مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. ہر جگہ, anywhere, everywhere ہم دعا کر سکتے ہیں. لوگ گھروں میں دعا کرتے تھے, بستر میں دعا کرتے, چھت پر, بیابان میں, ایون مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کرتے ہیں لوگ. اینڈ ایون آن دا کراس یو کین سی Lord is praying. ٹائم آف پریئر, نو, دس نو ٹائم از گیونگ ٹو. جیسس نے کوئی ٹائم نہیں بتایا, کوئی پلیس نہیں بتائی, کوئی پوسچر یا پوزیشن نہیں بتائی کہ کس ٹائم تمہیں خاص دعا کرو گے تو سنی جائے گی. کیونکہ بائبل میں غور کریں, آئی ہیو فاؤنڈ پیپل آر پریئنگ صبح سویرے, صبح کے وقت 3 ٹائم, شام کے وقت, دوپہر کے وقت, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, رات کے وقت, آدھی رات کے وقت, دن اور رات, بچپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, ہر وقت پیپل آر پریئنگ. نو اسپیشل ٹائم خدا نے دیا. ایوننگ, مارننگ, مڈ نائٹ, آفٹرنون, میل سے پہلے. خدا نے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بتایا کہ کون سا ڈریس اپ ہو کے تو یو ہیو ٹو پریئر. بہت سے لوگ آج دنیا میں سمجھتے ہیں کہ خاص ہمیں جب دعا میں کریں تو وی ہیو ٹو ہیو اے شال, سم کائنڈ آف شال. کیونکہ یہودی آج بھی شال لیتے ہیں اور ڈفرینٹ ان کا ڈریس اپ ہے. جب وہ اپنے کیپ پہنتے ہیں, کیپا جسے کہتے ہیں, یا خاص لباس ہوتا ہے. اور آج کل تو وہ ہاتھوں پہ وہ چمڑے کا جو لپیٹتے ہیں. ایون آپ ڈفرینٹ ریلیجن میں جائیں تو انہوں نے بھی خاص اسٹائل اور خاص لباس اور خاص پوزیشن ہے. لیکن لارڈ ڈز ناٹ گیو اس اینی آف دیٹ. بائبل میں اگر دیکھیں, بائبل کے مطابق کس طرح دعا کرتے ہیں, ٹاٹ اوڑھ کر, راکھ میں بیٹھ کر, سر منڈوا کر, سر میں خاک ڈال کر, چھاتی پیٹتے ہوئے, اور کپڑوں کو پھاڑ کر. کئی غم میں ہوتے تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے. تو پیپل آر پریئنگ all kind of circumstances, all kind of attitudes. فاسٹنگ اور رو کر دعا کرتے ہیں, پسینے میں شرابو, ایون خون کے پسینے میں شرابو دعا کرتے نظر آتے ہیں. groaning, agonizing with broken heart, broken spirits, pouring out their hearts, rendering their hearts in any position, in any time, any place, or under any circumstance. Prayer is fitting in all the time, all position, everywhere. ہماری زندگی کا ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے وے آف لائف ہونا چاہیے پریئر. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں موسٹ انٹینس ہو کر, کبھی کبھی زیادہ انٹینس ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی نارمل ہوتے ہیں. یہ زندگی کے ساتھ جیسے ہماری سچویشن ہوتی ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ایماندار کی زندگی کے 2 روحانی پہلو بہت ضروری ہیں. 2 spiritual part is very important. Study the word of God and prayer. Those 2 things very important. 2 چیزیں ہیں جس سے ہمارا خداوند کے ساتھ لنک رہتا ہے. Even disciples recognize this. Acts 6:4 میں لکھا ہے, لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں رہیں گے. We will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. یہ interchanging between man and God. Our speaking to God is our prayer, and God speaking to us through when we study the Bible. So the Bible speaks that we unceasingly to be involved in both things. بلا ناغت بائبل پڑھیں اور کلام مقدس سے سیر ہوں, تو آپ کی خدا کے ساتھ شراکت ہے. اور اگر میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ نیو تھنگس لارڈ از ٹیچنگ. ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی اگر دیکھیں یہی اسٹائل تھا. تو توریت میں اگر دیکھیں جو پہلی 5 کتابیں ہیں تو اس میں اسی طرح خدا کا حکم تھا. ڈیٹرونومی چیپٹر 6 اگر آپ پورا کس وقت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے اس کے بارے میں.
کہ یہ وہ فرمان اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھے کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور اطاعت کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور آگے یہ بس، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن میں نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنے۔ کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ۔ اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اگر ہم آگے آ جائیں تو یشوع چیپٹر 1 ورس 7 اور 8 میں لکھا تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کے اطاعت رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اطاعت کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ اور ایون آپ دیکھیں زبور نویس کے تھرو پہلا ہی زبور اس طرح شروع ہوتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یعنی کہ یہ فضول کام نہیں کرتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا۔ یہ تھا خداوند کا پلان شروع سے کہ اس کے کلام پر، اس کے قوانین پر، اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے، ان کے بارے میں سوچتا رہے، میڈیٹیٹ کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو سکھاتا رہے۔ ایون اپوسٹل پال کہتا ہے prayer without ceasing, prayer always with all prayer and supplication. We are to be praying at all time and studying the word. میں اس پہ اس طرح غور کرتا ہوں کہ جب میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں خدا کے کلام کو، تو پھر مجھے کہیں بھی دوستوں میں، کسی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں، کسی محفل میں بھی، تو مجھے یہ ایک خدا کی طرف سے ایسی بلیسنگ ہوتی ہے کہ واٹ ایور ٹاک دے آر ٹاکنگ، کسی نہ کسی طرح سے خدا کا کلام نکل آتا ہے، تو اسی ٹاک کے بیچ میں آپ کو خدا گائیڈ کرتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر بھرا ہوگا جو کچھ، وہی باہر آئے گا۔ اس لیے کولوسین 3:16 میں لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، کیونکہ خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی باہر آئے گا۔ تو if your heart، آپ کا اندر fed with this the word of Christ، تو جب آپ کا منہ کھلے گا تو آپ کے اندر سے وہی چیزیں نکلیں گی۔ اور اسی لیے دو چیزیں جو ہے ہماری سوچ کے انداز کو بدلتا ہے یہ hearing God as He speaks in the word and speaking to God in our own prayer life۔ اور ایک دفعہ جارج ملر کا آپ نے نام سنا ہوگا، that great man of prayer کے حوالے سے اس کی ایک بڑی شناخت ہے، he was man of prayer۔ تو اس کو کسی نے پوچھا کہ وہ کتنا ٹائم دعا میں گزارتا ہے، تو اس کا جواب تھا جارج ملر کا، I live in the spirit of prayer۔ میں جب اٹھتا ہوں، میں جب چلتا ہوں، I live in prayer۔ رات چلتے لیٹتے اٹھتے I pray۔ The answers are always coming۔ Prayer for him was a way of life۔ So let's come back to Matthew 6۔ یہ خداوند
उसने एक आउटलाइन दी है जिसमें सारा कुछ समा सकता है। एवरी फ्रेज स्पीक ऑफ गॉड। सो दुआ क्या है? सबसे पहले खुदा को ग्लोरीफाई करना, उसको पहचाना, उसके शायान शान उसको जगह देनी और उसका तख्त बुलंद करें, उसको उसकी जगह पर हैं बुलंदो बाला हैसियत दें और उसको रिकॉग्नाइज करें। हालेलुया। लेट्स प्रे। नाउ Father, may we be obedient children. May we who are your children live and walk as your children should, for your glory, in Christ's name. Amen. Thank you. God bless you.